الحمد لله زين النبيين بنبيه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان اللہ ماشاء اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تمام احباب مل کے اس یقین سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود عرض کریں کہ میرے پاک نبی ہمارا درود پڑھنا سماعت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گناہگاروں سے آزکاروں شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو آسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ. تو ایک درے گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ. قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن. دگم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. اور اگلا مصرع شاعر نے ہمارے لیے لکھا. شاعر کہتا ہے کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ہے زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کے بس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ایک پل میں عرش پہ محبوب کو بلوا لیا. ایک پل میں عرش پہ محبوب کو بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. اور اب بس کا انداز بدل گیا. پہلا انداز اور تھا، اب انداز اور ہے. بچے کو گلی میں کوئی مار رہا ہو اور ارد گرد اس کا کوئی والی وارث دیکھ نہ رہا ہو، اور اچانک مار کھاتے کھاتے کوئی اس کا بڑا آ جائے تو وہ بڑا آگے کہے گا جی بس میں آ گیا ہوں، اب بس جتنا تو نے مار لیا اب اس سے آگے جرت نہیں کرنی. اس سے آگے بڑھے گا تو اب میں آ گیا ہوں، اب تمہارا مقابلہ بچے سے نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا. اس مثال کو ذہن میں رکھیں. اب اس میں شاعر کا تخلص ہے سروش. شاعر لکھتا ہے ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. منظر آپ نے سمجھ لیا. قبر ہے،
میت ہے، نکیرین آئے ہیں، انہوں نے سوال کیے ہیں، اور فرشتہ سوال کرتا ہے، نکیرین نے سوال کیا، ابھی جواب نہیں دیا، قبر والے نے آگے کا جو منظر ہے وہ سنیں اور ایمان تازہ کریں، اور محبت سے سبحان اللہ اگر دل سے نکلے تو بول دیں۔ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا، اے سروس دفتن میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس۔ حضور آ گئے، حضور نے فرمایا بس میں آ گیا۔ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا، اے سروس دفتن میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس۔ سامعین محترم، آج کی یہ پروقار عظیم الشان شمالی بدلانی محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف کی آخری گھڑیاں ہیں، اور ربیع الاول شریف ہم سے جا رہا ہے یکم سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے صبح قیامت تک عاشقان مصطفیٰ حضور کے ترانے گاتے رہیں گے۔ لیکن بالخصوص ربیع الاول شریف میں جو ایک ہر عاشق کے دل کی ایک چمک، دمک، رمک، رونق، رانائی، ایک خوشی، ایک روشنی، ایک نور، ایک کیفیت، ایک احساس، وہ ایک جدا ہی ہوتا ہے ربیع الاول کا۔ جو ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے عاشقوں کے سینے حضور کا مدینہ بن جاتے ہیں۔ کیوں نہ بنے؟ ظاہری بات ہے، جس کو خوشی ملنی ہے اسی نے خوش ہونا ہے نا۔ جس کو حضور ملے انہوں نے پھر خوشیاں منانی ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آج اس محفل پاک کے جو میزبان ہیں، جن بچوں نے محبت سے، خلوص سے، پیار سے، عشق سے، چاہت سے اس محفل پاک کو سجایا۔ مالک لم یزل ان تمام بچوں کی جوانیوں میں خیر فرمائے، اور جس طرح بھی جس بندے نے بھی اس محفل پاک میں حصہ لیا، مالک لم یزل ایک بندے کو قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرمائے۔ مجھے جناب حضرت علامہ مولانا افتخار صاحب نے محبت سے مدعو کیا، آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں۔ علماء کے نام لینے سے چونکہ میں قاصر ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، سارے ہی مجھ سے اعلیٰ ہیں، سارے ہی مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے باعمل بھی ہیں، علم والے بھی زیادہ ہیں۔ بس ان کے سامنے بیٹھ کے جو میں کر رہا ہوں وہ صرف ان سے سند محبت لینا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب حضور کی بارگاہ کے جو نوکر ہیں ہماری نوکری قبول ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بس اس کے علاوہ نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی غائط ہے، نہ کوئی منشا ہے، نہ کوئی لالچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب آغاز وقار زندگی وہی ہے جو حضور کی محبت میں گزر جائے، اور اصل زندگانی ہے بھی وہی۔ وہ کسی محبت والے شاعر نے بڑے مختصر سے الفاظ میں 2 مصروں میں کیا خوب لکھا کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، میں کچھ بھی نہیں، سب کی مہربانی ہے، میں کچھ بھی نہیں، سب کی مہربانی ہے۔ اور اگلی بات جو شاعر نے کی، یہ میں مصرع پڑھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، مگر جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور کے در دولت پہ حاضری دی، اس کے بعد اس مصرعے کا جو اصل مزہ ہے تب آیا۔ پہلے سنتا تھا مگر جب پریکٹیکل ہو گیا، پہلے تھیوری تھی تو تھیوری کے اندر بندے کو پھر بھی جو ہے نا تھوڑی بہت بندے کو ایک اگر رہ بھی جائے کمی، تو پریکٹیکل کے اندر وہ چیز جب ثابت ہو جائے تو بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جب پریکٹیکلی جا کے وہاں دیکھا نا تو یقین مانے یہ مصرع عین حقیقت ہے کہ جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا۔ میرا جو 26 دن کا پیکج تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی اصل میری زندگی تھی جو حضور کی بارگاہ میں گزری ہے۔ یقین کریں وہ جو 26 دن ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ حاصل زندگی ہے،
اور وہاں حضور کے در دولت پہ جو راتیں گزری ہیں، جو شامیں گزری ہیں، جو دوپہریں گزری ہیں، جو تہجدیں گزری ہیں، اور جو کیفیات اور احساسات اور جو وہاں کی بہاریں ہیں، یقین کریں وہ تو الفاظ سے بالا تر ہے کہ جتنی سانسوں میں تیرا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، محبت کی بات آ گئی ہے تو ایک شعر میں خود بھی پڑھتا تھا، پہلے بھی سنتا بھی تھا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، مگر جب وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کے جب یہ دیکھا ہے نا تو یقین کریں ایک ذرے کے برابر بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے، یہ صرف میں نے نہیں دیکھا، جو آپ میں سے گئے انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ یقین کریں مدینے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا شریف کی دیواریں نہیں بلکہ جو باہر والی دیواریں ہیں، بیرونی دیواریں، جنت البقیع کی طرف یا دوسرے بنگالی محلے کی طرف یا اس سائڈ پہ، تو وہاں یقین کریں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ان عاشقوں میں سے 99% جو عاشق ہیں وہ پاکستان کے ہوتے ہیں، ان عاشقوں میں سے 99% پاکستانی ہوتے ہیں کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نا بڑھیا عورت، تقریباً 80 سال کی اس کی عمر ہوگی، تو وہ کبوتر، جہاں کبوتر چوک بھی وہ بڑا مشہور ہے سرکار کی بارگاہ میں، تو وہ وہاں بیٹھی ہے، تو وہ اس کی پشت جو ہے نا وہ اس طرف تھی جدھر سے میں آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ادھر جہاں سے کبوتر وہ دانہ کھاتے ہیں وہاں بیٹھی ہے، اور وہ بھی نیچے سے پکڑ پکڑ کے نا کھا رہی ہے۔ مجھے ایک اندازہ ہوا جتنا اس کو میں نے پشت سے جو دیکھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ یقیناً کوئی پاکستانی مائی ہوگی جو کبوتروں والی جگہ سے دانہ پکڑ کے کھا رہی ہے۔ تو جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا 80 سال کے قریب اس کی عمر ہے، اور وہ وہاں سے دانے پکڑ کے کھا رہی ہے کہ یہ حضور کے دربار کا، حضور کے روضے کا اور حضور کی بارگاہ کا لنگر ہے۔ اور آپ کے مصطفیٰ آباد کے بزرگ صوفی اقبال صاحب، ان کے آستانہ پہ 2-3 دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو مجھے وہاں ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد صوفی اقبال صاحب ممبر کے پچھلی جانب ایک پیالے کے اندر سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ تو وہ دوست کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ، حالانکہ صوفی اقبال صاحب سے آپ سارے واقف ہیں کہ کتنا اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، کتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا، کتنی دولت تھی ان کے پاس، تو وہ دوست کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا صوفی صاحب آپ یہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ صوفی صاحب فرمانے لگے کہ یہ سوکھے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ یہ شاہی کھانا ہے، یہ شاہی کھانا ہے۔ وہ پوچھنے لگے جی شاہی کھانے میں اس میں کون سی بات ہے؟ پیالے کے اندر پانی ہے، اس کے اندر سوکھے ٹکڑے ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو یہ سوکھے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو دسترخوان سے جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں میں تھیلے میں ڈال کے لے آتا ہوں، اور میں سحری بھی انہی سے کرتا ہوں، افطاری بھی انہی سے کرتا ہوں۔ جب کیفیت یہ ہو تو پھر یقین کریں دربار بھی زندہ ہو جاتے ہیں، قبریں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تمہیدی گفتگو میری لمبی ہو گئی، جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اللہ کے پاک کلام سے میرے رب نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا بھی حرف ندا، ایو بھی حرف ندا، آگے ہے لفظ نبی۔ اب عربی کا لفظ ہے نبی، اور عربی کے ہر لفظ کا اردو میں کوئی نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے، عربی کے ہر لفظ کا اردو میں کوئی نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے لفظ نبی کا بھی ترجمہ ہوگا۔ اب آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، ترجمے والے جنہوں نے تو لکھا ہے اے نبی، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، یا انہیں آتا نہیں یا کرنا چاہتے ہیں، دو ہی باتیں ہیں نا، توجہ کریں، یا انہیں نبی کا ترجمہ آتا نہیں، اگر آتا ہے اور یہی لکھ دیا اے نبی
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ آتا ہے مگر لکھنا چاہتے نہیں۔ اب اسی آیت کا ترجمہ سنیوں کے پیشوا، سنیوں کے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، گستاخ عشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قلم اٹھایا، یہ نہیں لکھا اے نبی، لکھا اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبریں دینے والا، خبریں دینے والا، اور خبریں کوئی عام نہیں، کون سی خبریں؟ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، اے میرے پیارے، تو غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ کون سی شانیں دے کے؟ توجہ سے سنیے گا۔ اب رب نے اپنے محبوب کی شانیں گنوائی، فرمایا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ، تین شانیں یہاں بیان کی۔ فرمایا اے حبیب، اے میرے کریم، اے میرے پیارے، میں نے تمہیں غیب کی خبریں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں مبشر بنا کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پوری آیت میں سے آج صرف جس موضوع پہ اور جس لفظ پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شاہد۔ کیا؟ شاہد۔ پوری آیت پہ گفتگو آج نہیں ہو سکتی، صرف شاہد پہ گفتگو کرنی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے حبیب، میں نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا۔ اب شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ کسے؟ گواہ کو۔ گواہ کو۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے، چونکہ میں پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہوں، تو وکالت کا پہلا اصول یہ ہے، ہم نے مدعی یا الزام علیہ، مدعا علیہ، ہم نے مدعی کو جھوٹا نہیں کرنا یا مدعا علیہ کو جھوٹا نہیں کرنا، ہم نے اس کے گواہوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ وکالت کا پہلا اصول ہی ہے، آپ نے مدعی یا مدعا علیہ کو نہیں چھیڑنا۔ اگر مدعی کی طرف سے ہیں تو آپ نے مدعا علیہ کے گواہوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ مدعا علیہ کی طرف سے ہیں تو آپ نے مدعی کے گواہوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ جب گواہ جھوٹے ہو گئے تو جج اپنا ڈیسیجن دے دے گا کہ چونکہ اس کے پاس گواہ معیار کے مطابق نہیں ہے، اس کے گواہ کمزور ہیں، اس کے گواہ ڈھیلے ہیں، اس کے گواہ جھوٹے ہیں، لہذا اس کا جو مقدمہ ہے وہ خارج کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب توجہ کیجیے، میرے پروردگار نے فرمایا اے حبیب، میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ اب گواہ کس چیز کا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور گواہ ہیں، پر گواہ کس کے ہیں؟ حضور نے جو گواہی دینی ہے اس کے پیچھے دعویٰ کیا ہے؟ گواہی ہوتی ہے کسی دعوے کی، گواہی کے پیچھے کوئی دعویٰ ہوتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کیا دعویٰ یہ ہے کہ میں سونا بڑا ہوں؟ کیا دعویٰ یہ ہے کہ میں عظمت والا ہوں؟ کیا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس معجزات ہیں؟ کیا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبیوں کا امام ہوں؟ کیا دعویٰ یہ ہے کہ میں رسولوں کا پیشوا ہوں؟ کیا دعویٰ یہ ہے کہ میں رب کا حبیب ہوں؟ یہ ساری حضور کی عظمتیں ہیں، پر حضور کی جو گواہی ہے اس کے پیچھے دعویٰ یہ نہیں۔ اب اس کے پیچھے دعویٰ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ گواہی کس کی ہے؟ اب توجہ کیجیے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ فران کی پہاڑی پہ حضور تشریف فرما ہوئے، فرمایا مکے والو، میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا رب ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ بات بڑی توجہ سے سننی ہے اور بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرا رب ایک ہے اور
नबूवत और रिसालत दी है। अब दावा है रब के एक होने का। मेरे पाक नबी ने फरमाया ये जो बुत है ये झूठे हैं, इनके सामने सजदा नहीं करना, ये जो झूठे खुदा है। मक्के वालों एक रब की बारगाह में आ जाओ। अब हुजूर ने फरमाया रब एक है। अब उन्होंने आगे से पूछा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक है, उसके एक होने की दलील क्या है? उसके एक होने की दलील क्या है? क्या है? हम कैसे मान लें कि वो एक है? अब इधर मेरी तरफ देखें, तवज्जो। मेरे पाक नबी ने फरमाया वो एक है। उन्होंने कहा जी दलील क्या है? उन्होंने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, फरमाया मैं तुम में अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुका हूँ। सुभान अल्लाह नहीं आई आपकी तरफ से? अभी आप के जहन उलझे हुए हैं। जब मैं इसको हल करूँगा ना इस उक़दे को, तो फिर आप सुभान अल्लाह कहेंगे पूरी मोहब्बत से। उन्होंने कहा कि वो एक है, दलील क्या है? हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम में ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुका हूँ। सवाल उन्होंने किया रब का, सवाल उन्होंने किया कि एक है, दलील क्या है? हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम में अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुका हूँ। अब आगे सवाल किया था रब की रबूबियत का, सवाल किया था रब की वहदानियत का, सवाल किया था उसके इलाह होने का, सवाल किया था उसके ना शरीक होने का, सवाल किया था उसके माबूद होने का, सवाल किया था उसके रब होने का, सवाल किया था उसके इलाह होने का, सवाल किया था उसके परवरदिगार आलम होने का। जवाब दिया मैं तुमने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार चुका हूँ। आका बात समझ नहीं आई, सवाल उठाए का जवाब देते हैं अपनी जात का 40 सालों का। आका असल बात क्या है? फरमाया मक्के वालों सुन लो, देख लो, समझ लो, जान लो। अगर 40 सालों में कोई मेरे अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी कोई नक्श देखा है तो मेरे तारे के अंदर भी नक्श हो सकता है। अगर 40 सालों में उस मोहब्बत के अंदर कोई एक ज़र्रे के बराबर भी ऐब नजर नहीं आता तो फिर सुन लो, अगर मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है तो मेरे तारे के अंदर भी कोई नक्श नहीं है। इको घटा दो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, इको घटा दो। अगर मेरे 40 सालों में तुम्हें कोई नक्श नजर आता है तो बताओ ना, आओ सामने रखो। अब वजूदे मुस्तफा 40 साल रब दिखाता रहा, 40 साल दिखाता रहा और दिखाया ऐसे कि जब मनवाऊंगा तो फिर किसी के पास ना कोई दलील रहे ना कोई हुज्जत रहे। 40 साल ऐसे बेगैब बना दिए ताकि जब हुजूर ऐलान करे और गवाही दे कि वो एक है तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए बाबरकात का ये दावा करना ऐसे सच्चा साबित हो कि कायनात वाले कहते कि ये वो है जिसकी जुबान में 40 सालों में कभी झूठ आया ही नहीं। और हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी हुजूर को सादिक और अमीन कहा जाता है। ऐलान नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन कहा जाता है। अब आबे से वकार यही वजह है कि जब रब की दलील मांगी उन्होंने तो हुजूर ने फरमाया मुझे देखो, मैं हूं रब के वजूद की दलील, मैं हूं तुम्हारे सामने बैठा, मैं हूं उसके एक होने की दलील।
حضور نے فرمایا میں اس کے ایک ہونے کی دلیل ہوں۔ اب آئیں رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، مولا تیرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ تو ایک ہے، مگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ حضور نے تو فرمایا نا کہ رب کی دلیل میں ہوں۔ اب آئیں رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، تو آواز آئی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کائنات والو ہاں میرے ایک ہونے کی دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو نا ذرا میرا مصطفیٰ، میں نے اسے کیسے اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ اب آب ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گواہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک محبت والا جملہ بولنے لگا ہوں، اگر آپ اس جملے کا مزہ لیں گے تو پھر مزہ آئے گا، اگر اوپر سے سنیں گے تو پھر نہیں۔ دل کے موبائل میں نوٹ کریں اس جملے کو، 1,24,000 کم و بیش آئے، سب نے کہا وہ ایک ہے، سب نے کہا وہ ایک ہے۔ امتوں نے پوچھا وہ ایک ہے دیکھا ہے؟ وہ ایک ہے دیکھا ہے؟ وہ ایک ہے؟ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہاں دیکھا ہے۔ یہ ایسا حبیب آیا جب پوچھا گیا کہ وہ ایک ہے دیکھا ہے، فرمایا ہاں میں دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے۔ سمجھے نہیں؟ کیسا گواہ ہے، کیسا گواہ ہے؟ فرمایا ہاں میں دیکھ کے آیا ہوں۔ پہلوں نے تو بات کی سنی سنائی، جبریل نے آ کے بتایا نا کہ وہ ایک ہے، وحی آئی کہ وہ ایک ہے، پیغام آیا کہ وہ ایک ہے، پر جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی، باری آئی رب کے حبیب کی، فرمایا حبیب سب نے یہ کہا وہ ایک ہے، پر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ ایک ہے۔ حبیب تو آجا مجھے دیکھ کے چلا جا، تاکہ تیرے دعوے پہ تصدیق کی مہر لگ جائے، تیرے دعوے پہ تصدیق کی مہر لگ جائے۔ اب حضور گواہ ہیں، اب حضور جو گواہ ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ حضور جو گواہ ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہیں۔ خالق کے بھی گواہ ہیں، مخلوق کے بھی گواہ ہیں۔ اب گواہ کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے گواہ کا زندہ ہونا۔ کیا بولیں؟ آپ بھی زندہ ہی بیٹھے ہیں نا؟ زندہ ہونا۔ آپ جا کے عدالت میں ایک کیس دائر کریں، آپ کہیں جی میرے گھر قبرستان کے ساتھ ہے، میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، جج صاحب کہیں جی آپ کے پاس کوئی گواہ، آپ کہیں جی چور قبرستان سے آیا ہے، قبرستان میں 500 قبریں ہیں وہ ساری گواہ ہیں، بات بنتی ہے؟ بولے نا؟ جج صاحب کہیں گے یا تیرا دماغ خراب ہے یا میرا کرنے آ گیا ہے، کبھی مردوں نے بھی گواہی دی ہے، کبھی مردوں نے بھی گواہی دی ہے۔ اچھا جی پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ کا زندہ ہونا ضروری ہے، اگر گواہ زندہ نہیں ہے تو گواہی ہوگی نہیں۔ اب گواہ کی دوسری شرط موقع پہ موجود ہونا، موقع پہ موجود، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ابھی باہر فائرنگ ہو، 2 بندے مرڈر ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اور جا کے اس کے لواحقین رپٹ درج کروائیں FIR مصطفیٰ آباد کے تھانے میں، اور جا کے کہیں جی الیاس مسجد کے باہر فائرنگ ہوئی ہے اور 2 بندے ہمارے قتل ہو گئے ہیں، تو وہ کہے گا جی گواہ ہے، وہ کہے جی الیاس مسجد میں محفل ہو رہی تھی 500 بندہ وہاں بیٹھا تھا وہ گواہ ہے، آپ میں سے کوئی بندہ گواہی دے گا؟ حالانکہ زندہ ہے نا، زندہ ہے نا، گواہی دیں گے؟ یار میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، آپ کہیں گے جی ہم موجود تھے مگر کیا تھا ہم دیکھ نہیں رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے آواز سنی ہے فائرنگ ہوئی ہے، یہ نہیں پتا فائرنگ کی کس نے ہے، مرا کون ہے، مارا کس نے ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں مثال دے کے بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور آج ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، تاکہ کل کو کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی حضور کہاں ہے، حضور ہیں، آپ اسے بتا سکے ہاں میری جان ہے۔
صرف یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ آپ نے خطبہ کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ قاری صاحب بھی جواب دیں گے، آپ سب نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ دوسری شرط موقع پہ موجود ہونا۔ تیسری شرط، اچھا اگر کوئی بندہ موقع پہ موجود نہیں ہے، لائیو یہ موبائل پہ چل رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے مسجد کے اندر ابھی اور یہ لائیو چل رہی ہو، امریکہ کے اندر کوئی بندہ دیکھ رہا ہو اور وہ آ کے کہہ دے جی میں لائیو دیکھ رہا تھا، اس کی گواہی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ جج صاحب کہیں گے لائیو تو دیکھ رہا تھا مگر ہو سکتا ہے کہ کیمرہ جس طرف تھا تجھے وہاں کا منظر ہی نظر آ رہا تھا نا، آگے پیچھے کا منظر تو نہیں نظر آ رہا تھا، تجھے تو صرف وہی نظر آ رہا تھا۔ گواہ کی پہلی شرط زندہ ہونا، گواہ کی دوسری شرط موقع پہ موجود ہونا، اور گواہ کی تیسری شرط یہ ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا۔ ابھی باہر اسٹال لگا ہوا ہے، شاید عرس کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، یہ بندہ ساری تھکن اس کو ہوئی ہے، یہ سو گیا ہے، موقع پہ موجود ہے، زندہ ہے، اس کے تھڑے کے پاس اس کی جو وہ ٹیبل ہے اس کے قریب کوئی واقعہ ہو جائے اور جج صاحب اس کی گواہی پوچھیں جی تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو، تمہارے پاس کیا گواہی ہے؟ وہ کہے جی میرے ٹیبل کے قریب ہوا تھا، میں وہاں سویا ہوا تھا، سوتے ہوئے میں سانس بھی لے رہا تھا، میں زندہ بھی تھا، میں جب اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ مار کے چلا گیا ہے ایک بندے کو اور جس نے مارا وہ یہ ہے۔ جج کہے گا تو سویا ہوا تھا، تجھے کیا خبر، تجھے کیا خبر؟ وہ کہے نہیں جی نہیں، خواب میں نے اسی کو دیکھا تھا، مجھے خواب آیا 2 دن پہلے کہ اس نے یہ حرکت کرنی ہے، تو اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط جاگتی آنکھوں سے دیکھنا، جاگتی آنکھوں سے، بولے نا جاگتی آنکھوں سے، پھر رپیٹ کر لیں، پہلی گواہ کی شرط ہے زندہ ہونا۔ آج آپ کو تقریر یاد کروانی ہے، گواہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ زندہ ہونا۔ گواہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ موقع پہ موجود ہونا۔ گواہ کی تیسری شرط ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ نہ کرے ایک بندہ نبینہ ہو، نبینہ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو نبینہ کی گواہی بھی جج ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ جج کہتا تو نے آواز سنی تھی، شکل تو نہیں نہ دیکھی تھی، تجھے کیا خبر؟ وہ کہے نہیں یہ نہیں، آواز اسی کی تھی، آواز اس کی تھی، میں پہچانتا ہوں اس کی آواز کو۔ جج کہے گا تو جتنی مرضی آواز پہچانتا ہے، ہو سکتا ہے آواز ایک جیسی ہو، جاگتی آنکھوں سے تو نے روشن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نبینہ کہے گا جی میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، میں تو نبینہ ہوں، مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ جج اس کی گواہی کو، اس کی ایویڈنس کو، اس کی وٹنس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ جج کہے گا تیری وٹنس قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ تو موجود تھا، زندہ تھا، تو وہاں دیکھ رہا تھا، مگر تیرے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے تو پہچان نہیں سکتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ ہمارے بغیر اب ساری نشانوں کو سامنے رکھ لے۔ میرے رب نے فرمایا حبیب تو گواہ ہے، تو شاہد ہے، تو شاہد ہے، پتا چلا آقا زندہ بھی ہے، آقا موجود بھی ہے، اور آقا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ کیونکہ گواہ کے لیے جتنی شرطیں ہونی چاہیے وہ ساری حضور کے اندر پائی جائے گی، تب ہی تو حضور شاہد ہوں گے نا، تب بھی تو حضور شاہد ہوں گے۔ ایک اور سوال، کتنا لا یعنی سوال ہے، اور میں ایک دن مین اسٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا پہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ سوال سن رہا تھا کہ کسی نے کہا اچھا جی اگر حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ سوال کرنا سراسر جہالت ہے، یہ کم علمی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دوری ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے کہوں جی دیسی گھی کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں گے جی دیسی گھی آتا ہے مکھن سے۔ میں کہوں جی مکھن کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں جی مکھن آتا ہے دہی سے۔ میں کہوں جی دہی کہاں سے آتی ہے؟
آپ کہیں گے جی دہی آتی دودھ سے. میں کہا دودھ کے اندر دہی ہے, مکھن ہے, دیسی گھی ہے. میں نے کہا دکھاؤ نا, پھر اسی کے اندر ہے نا سارا کچھ, تو پھر دکھائیں نا. نظر کیوں نہیں آتا؟ آواز آئے گا قاری صاحب آپ اتنے کملے ہو گئے, آپ کو پتہ نہیں ہے دودھ سے دہی بنانے کے لیے جاگ لگانی پڑتی ہے, جاگ لگانے کے بعد مکھن نکالنے کے لیے اس کے اندر مدانی مارنی پڑتی ہے, مکھن نکالنے کے بعد اس سے دیسی گھی نکالنے کے لیے آگ پہ جانا پڑتا ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, حضور نظر آتے ہیں مگر پہلے کسی ولی کے پاس جا کے عشق کی جاگ لگوانی پڑتی ہے. پہلے کسی کے پاس جا کے عشق کی جاگ لگوانی پڑتی ہے, پھر محبت کی مدانی مارنی پڑتی ہے, اور پھر جنون کی بھٹی پہ اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے. جب جلا لیا جاتا ہے تو پھر بتا لیا ملتا ہے کہ بیٹھا ہوتا ہے وہ گولڈ شریف کے اندر اور نظر جاتی ہے مدینہ کے اندر. حضور نظر آتے ہیں پر پہلے کسی درویش کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑتے ہیں. جب ہاتھ دے دیے جاتے ہیں تو بیٹھا ہوتا ہے ریاض الجنہ میں اور سامنے دیکھ کے کہتا ہے وہ سلیمان آزار پھرتے ہیں, تیرے بھی میرے بہار پھرتے ہیں, اس گلی نام ہے جس میں مانگ کے تاجدار پھرتے ہیں. ارے جب دل کی آنکھیں کھلتی ہے تو پھر نظر کیا آتا ہے, جب دل کی آنکھیں کھلتی ہے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے, دل کی آنکھیں کھلتی ہے معبود کا چہرہ سامنے ہوتا ہے, اور پھر چہرہ دیکھ کے میرے نشان بولتا ہے ایسا صورت میں میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جہانا تھا, سچا تھا تیرا بھی نشانہ تھا, جیسے شان کو شانہ سب بن گیا. حضور نظر آتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی, اور وہ تفسیر وہابی شیعہ سنی دیوبندی ہر مسلک کا بندہ اس کو پڑھتا ہے. تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی جن کو 72 مرتبہ میرے پاک نبی نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا. کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ حضور نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا. اب آبِ وقار بات ساری عشق کی ہے, عقل نہیں مانتی. عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے. میں نے کہا جی حضور ایسے ہی زندہ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ شہید زندہ ہے. شہید زندہ ہے. آپ آج کہیں نا ذرا میڈیا پہ آ کے میجر رضا عزیز بھٹی شہید زندہ نہیں ہے, لگ پتا جائے گا. کیوں ادھر نہیں کہنا, کیوں 1.5 فٹ دے بوٹ چنے, 1.5 فٹ دے بوٹ نے بوٹا لی سرکار ہے. پتا چلا کہ رولا ہو رہا ہے. اگر سانس ختم ہونے کا نام موت ہوتا ہے اور سانس چلنے کا نام زندگی ہوتا ہے, تو رب کبھی قرآن میں زندہ کو سمن بکمن عمیان فہم اللہ یرجعون نہ کہتا, اور اگر سانسوں کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہوتا ہے رب کبھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. نہ کہتا پتا چلا کوئی سانس والا ہے نبی مردہ ہے, اور کوئی سانس چلے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. یہ بات مٹی کی ہے ہی نہیں. مٹی کی ویسے کیا ضرورت ہے کہ حضور کو ختم کر دے ہیں؟ مٹی تو ہے ہی حضور کے قدموں کے سے خیرات لینے والی. موت اور حیات مخلوق ہے. رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. رب نے فرمایا میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت اور زندگی مخلوق ہے, موت اور زندگی مخلوق ہے, اور حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ ساری مخلوق جس کی غلام ہے.
اب موت کی یہ جرت ہے، موت کی یہ جرت ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ اندازہ لگا لیں نا، آپ اٹھا کے دیکھیں نا صحاح ستہ، پھر آپ کو پتہ چلے عشق سے پڑھیں گے تو عظمتیں ہی عظمتیں نظر آئیں گی، عشق سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو حضور کی عظمتیں نظر آئیں گی۔ پھر تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نعوذ باللہ ختم ہو گئے چلے گئے ہیں، اب آب ذی وقار حضور موجود ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ حضور دنیا میں آنے کے بعد جو منظر ہے وہی دیکھ رہے ہیں، حضور تو دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، جو وہ منظر ہو رہے تھے حضور اسے بھی دیکھتے تھے، حضور اسے بھی دیکھتے تھے۔ اٹھائے نا سورہ فیل، رب نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، کھولے ترجمہ کسی مترجم کا، سب نے لکھا ہے، رب نے فرمایا حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا رب نے ہاتھی والوں کا حال کیا کیا؟ یار سمجھے تو صحیح نا، ابھی حضور دنیا میں تشریف لے کے ظاہری طور پہ آئے نہیں، ہاتھی والوں کا واقعہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، جب ابرہہ لشکر لے کے آیا اور اس نے آ کے کعبے پہ حملہ کیا، اور پھر رب نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے آ کے ہاتھی کے لشکر کو تہو پالا کیا۔ میرے رب نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سونیا دیکھ تو دیکھیا نہیں سی، سونیا تو دیکھیا نہیں سی کہ رب نے ہاتھی والوں کا حشر بھی کیتا۔ پتہ چلا کہ حضور آئے بھی نہیں ہیں تب بھی حضور دیکھتے تھے، اگر آنے سے پہلے حضور دیکھتے تھے تو آنے کے بعد نہیں دیکھ رہے، آنے کے بعد بھی حضور دیکھتے ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور موجود ہیں۔ اور پھر رب نے حضور کو گواہ بنا کے بھیجا، اپنا بھی گواہ بنا کے بھیجا اور امت کا بھی گواہ بنا کے بھیجا، حضور امت کے بھی گواہ ہیں۔ اور پھر حضور صرف اپنی امت کے گواہ نہیں ہیں بلکہ حضور اپنی امت کے تو گواہ ہیں ہی، حضور سارے نبیوں کے بھی گواہ ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب نے فرمایا حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے اور تمہیں ساری امتوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا مگر تاجدار کائنات ساری امتوں کی گواہی دے گے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے رہا ہے مگر حضور کی ذات بابرکات ساری امتوں کی گواہی دے رہی ہے۔ اب آب ذی وقار، میں نے پہلے کہا کہ بات ساری عشق کی ہے، بات محبت کی ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا آج لوگ حکیم الامت تو مان لیتے ہیں مگر حکیم الامت کی مانتے نہیں ہیں۔ اقبال کی تو مان لیں کم از کم، اقبال نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، اگر سچا پکا حضور کا عاشق بننا ہے تو پھر عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھنی پڑے گی۔ عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جائیں انگلیوں سے، عقل نہیں مانتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت چل کے آ جائیں، عقل نہیں مانتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادل سر پہ سایہ کریں، عقل نہیں مانتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پتھروں کو بلائیں اور پتھر تیر کے آ جائیں، حالانکہ پتھر کی فطرت ہی نہیں ہے، پتھر تو پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ درخت چل کے آ کے سجدہ کرے، عقل نہیں مانتی کہ کڑوے کنویں میں حضور لعاب ڈالے اور کنواں میٹھا ہو جائے۔ اگر یہ میں ایک ایک معجزہ کھول کے بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے۔ اب آب ذی وقار، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا، گواہ بنایا اور اللہ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا بلکہ اس بات پہ ٹن لگا کے سبحان اللہ بول رہی ہے حضور کو تو علم غیب ملا ہی تھا، اللہ نے حضور کو یہ بھی شان دی کہ سونا میں تمہیں علم غیب دے رہا ہوں اور ساتھ تجھے مالک و مختار بھی بنا رہا ہوں، جسے جسے چاہتا ہے جتنا جتنا چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا جا۔ یہی وجہ
وجہ ہے کہ 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. اب آپ ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس ہستی کو مالک نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. انسان تو مل ہی جائیں گے، مولا نہ ملے گا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل ہی جائیں گے، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اب آپ ذی وقار ایک بیان میں کر کے آیا ہوں ایک آپ کے سامنے، اور یہاں سے جا کے پھر قصور میں تیسرا بھی بیان ہے، محفل ہے. تو قاری صاحب سے میں نے کہا تھا کہ 10 بجے تک انشاءاللہ میں ٹائم دوں گا، اور 10 سے 2 منٹ اوپر ہی ہو گئے. باقی انشاءاللہ اگلی جو کاروائی ہے وہ انشاءاللہ قاری صاحب چلائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ جی، بہت ہی حسن انداز میں، خوبصورت انداز میں عالم نبی فاضل جلیل حضرت